السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سحر بھی قریب ہے اور سوال ہے، برادران اسلام، سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مطہرہ میں آیات، سوال تو تھوڑا سا انہوں نے اور سر پیر نہیں ہے کہ کیسے لکھا ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ قرآن مجید اور فرقان حمید سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی جائے۔ سوال یہ ہے، بعض لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تو بیان و توجہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کتاب ہے اور تاجدار کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تمام مسلمانوں کا قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان ہے جو اللہ کا کتاب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت کثرت سے آیات آئی ہیں، اور احادیث مطہرہ کے کتب میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ آپ لوگ بخاری شریف پڑھیں، مسلم پڑھیں، ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، مشکات پڑھیں، دارمی پڑھیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں تو اس میں باب قائم ہوگا فضائل صحابہ کا، باقاعدہ باب قائم ہوگا فضائل صحابہ کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت سے آیات موجود ہیں، اور احادیث مطہرہ میں بھی کثرت سے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے تو تبی تابعین کو، اور تبی تابعین سے پھر محدثین کو، اور اس طرح یہ حدیثوں کا جو ذخیرہ ملا ہے کتب ذخیرہ، تو یہ تو ان ہستیوں، برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے سے ملا ہے، تابعین سے اور تابعین سے، پھر تبی تابعین سے، اور پھر محدثین نے حدیث کو کنگالا ہے اور اس کو کتابی شکل دی ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے فقہائے کرام، تو یاد رکھیے جو فقہائے کرام ہے نا، وہ فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے، اور جو محدث ہے وہ صرف محدث ہے، فقیہ نہیں ہے۔ تو ہر فقیہ جو ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوا کرتا ہے، یہ بھی ذہن نشین کیجئے گا۔ تو میں بطور دلیل قرآنی آیات اور چند احادیث اور چند قرآنی آیات ریفرنس کے طور پہ ویڈیو کے اوپر مضمون کی شکل میں ویڈیو کے اوپر آ جائے گا ریفرنس چند قرآنی آیات کا اور چند احادیث کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت کے بارے میں۔ تو وہاں سے آپ لوگ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، مطالعہ میں لائیں۔ کوئی بھی قرآن مجید کی تفسیر لے لیں تو اس میں جب یہ قرآنی آیت آئے گی نا، تو اس کے نیچے احادیث بھی آئے گی۔ مفسر قرآن جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ ایک مثلا فضائل صحابہ ہے، تو اس کے نیچے جتنے احادیث کے کتب میں حدیث آئی ہیں وہ حدیث بھی وہ نوٹ کرتے ہیں، اور جہاں فقہی مسائل ہوتے ہیں مذاہب اربعہ کی روشنی میں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ اخلاقیات پہ ہو، معاملات پہ، عبادات پہ، اعتقادات پہ ہو، وراثت پہ ہو، خلا پہ ہو، طلاق پہ ہو، قتل پہ ہو، دیت پہ ہو، عقیدے کے لحاظ سے ہو، تو وہ تمام چیزیں مفسر قرآن ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ تفسیر لے لیں
تو جو چند قرآنی آیات اور چند احادیث ہم بطور دلیل انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے، وہاں سے آپ مستفید ہو جائیں، اپنے عمل میں بھی لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے مستفید کرائیں۔ عقیدے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔